رحمان صاحب آفس تک محدود ہو کر رہ گئے تھے اور گھر کی نگرانی X2 کے ماتحت کر رہے تھے۔ عمران نے اسے مناسب نہیں سمجھا تھا کہ رحمان صاحب گھر کی نگرانی کے لیے اپنے محکمے کے گارڈز کا انتظام کرتے یا پولیس کی مدد طلب کرتے۔ دراصل اس معاملے میں رازداری سے کام لیا جا رہا تھا۔ یہ بات صرف باپ بیٹے کے درمیان رہی تھی کہ بیریفان کا نشانہ حقیقتاً رحمان صاحب تھے۔ انہوں نے اس سلسلے میں کوئی باضابطہ کارروائی نہیں کی تھی۔ عمران روزہ سمیت ساحلی علاقے کے ہٹ میں مقیم تھا۔ اس وقت بھی عمران اسے کہیں لے جا رہا تھا۔ ہم دونوں بالکل جاپانی ہوتے جا رہے ہیں، روزہ بولی، لیکن تم نہیں، صرف میں۔ تمہاری قومیت ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ گدھے دنیا کے ہر حصے میں رہتے ہیں، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ تم واقعی عجیب ہو، کبھی پاگل معلوم ہوتے ہو اور کبھی بہت بڑے ہوشمند، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مرد بالکل نہیں معلوم ہوتے۔ اب تم مجھے غصہ دلا رہی ہو، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یقین کرو، ایسا ہی لگتا ہے جیسے کسی عورت کے ساتھ دن گزار رہی ہوں۔ اگر میں ایسا نہ ہوتا تو میرا باپ مجھے کبھی تمہارے حوالے نہ کرتا۔ اچھا، بیوقوفی کی باتیں نہ کرو، وہ بنا گئی۔ بہت اچھا، عمران نے سعادت مندانہ انداز میں کہا۔ وہ کچھ دیر برا سا منہ بنائے خاموش بیٹھی رہی، پھر بولی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اب ہم ایک خاندان کے ساتھ مہمانوں کی طرح رہیں گے۔ کیا مطلب؟ ہم ڈاکٹر شہریار کے مہمان ہیں۔ یہ کیا بلا ہے؟ اس نے ہمیں بحیثیت مہمان قبول کر لیا ہے۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں عورتیں بھی ہیں، تم ان سے انگلش میں گفتگو کر سکو گی۔ دیکھو، تمہیں پھر آگاہ کر رہی ہوں کہ مجھے جاپانی نہیں آتی۔ مجھے کب آتی ہے؟ عمران نے سر ہلا کر کہا۔ میرا نام ڈاکٹر سکنارا ہے اور تم مسز سکنارا۔ بکواس مت کرو، تم صورت سے مرد ہی نہیں لگتے، شوہر کیا معلوم ہوگے؟ دنیا میں بہتری شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اسی اسکیم کا ایک حصہ ہے جس کے تحت ہم بیریفان پر ہاتھ ڈال سکیں گے۔ یقین کرو، اب مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ میں اپنے ملک واپس جا سکوں گی یا نہیں، لیکن میں اس دوست کے گریبان پر ضرور ہاتھ ڈالوں گا جس نے ایک دوست کو ذاتی مفاد پر قربان کر دیا۔ بیریفان کتنا بڑا فراڈ ہے، یہ میں تمہارے ہم وطنوں کو ضرور بتاؤں گا۔ مجھے کسی چیز سے دلچسپی نہیں رہی، روزہ نے بیزاری سے کہا۔ میرا باپ مر گیا، اب میرا دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ اچھا، تو پھر تم کیا چاہتی ہو؟ کچھ بھی نہیں، لیکن میں تو اس آدمی کو نہیں چھوڑ سکتا جس نے میرے ملک میں 4 زندگیاں ختم کی ہیں۔ 4 کون؟ کیا 2 اور بھی مارے گئے؟ وہ کون تھے؟ مقامی آدمی جو بیریفان کے لیے کام کرتے تھے۔ پتہ نہیں آدمی کب خود کو پہچان سکے گا، اس لیے کوشش نہیں کرتا کہ خود کو پہچان لینے کے بعد الو ہو کر رہ جائے گا۔ وہ کس طرح؟ آدمی میں رکھا ہی کیا ہے جسے پہچان کر وہ کسی فائدے میں رہے گا؟ اسے تو بس سونے اور جواہرات کی کانوں کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ خیر، ختم کرو، میں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتی، اس میک اپ میں کسی کی بھی مہمان نہیں بن سکتی۔ تو پھر کیا میں تمہیں تل کر کھاؤں؟ مجھے پولیس کے حوالے کر دو۔ کیوں؟ عمران چونک کر اسے گھورنے لگا۔ میں بیریفان کی شریک جرم تھی، میں نے جرم کا اعتراف بھی کر لیا تھا، پھر مجھ پر یہ عنایت کیوں؟ تم مظلوم ہو اس لیے۔ دیدہ دانستہ اس جرم میں شریک نہیں تھی۔ کیوں نہیں؟ میں دیدہ دانستہ اس جرم میں شریک تھی۔ تمہارے باپ پر قابو پا کر انہیں بیریفان کے پاس لے جاتی۔ تمہیں یہ باور کرایا گیا تھا کہ تمہارے باپ کے قتل میں میرے باپ کا ہاتھ ہے، اور اسی کا اعتراف کرانے کے لیے بیریفان اس پر قابو پانا چاہتا تھا۔ کچھ بھی ہو، میں شریک جرم تھی۔ میں نے اور میرے باپ نے تمہیں معاف کیا۔ اب کہو، تم عجیب لوگ ہو، میری سمجھ سے باہر۔ خیر، ہوگا کچھ، میں کسی کی مہمان نہیں بننا چاہتی۔ یا تو اسی ہٹ میں تمہارے ساتھ رہوں گی یا پھر مجھے جیل بھجوا دو۔ اچھی بات ہے، ہم ڈاکٹر شہریار کے مہمان نہیں بنیں گے، لیکن ہمیں ان کے گھر تک بہرحال چلنا ہے۔ روزہ اس بار کچھ نہ بولی۔ عمران کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ کے قریب اس نے گاڑی روکی اور نیچے اتر کر بوتھ کے اندر چلا گیا۔ روزہ متفکرانہ انداز میں بوتھ کی طرف دیکھتی رہی۔ عمران کچھ دیر بعد واپس آ کر گاڑی میں بیٹھتا ہوا بولا، فی الحال میں تنہائی چاہتا ہوں۔ ایک سوئس لڑکی تمہیں کسی محفوظ مقام پر لے جائے گی اور میں جلد ہی پھر تم سے آ ملوں گا۔ اچھی بات ہے، وہ طویل سانس لے کر بولی، لیکن وہ مجھ سے کسی قسم کی پوچھ گچھ تو نہیں کرے گی؟ قطعی نہیں، بے فکر رہو، عمران نے کہا اور گاڑی حرکت میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد پبلک گارڈن کے قریب اس نے پھر گاڑی روک دی تھی۔ روزہ خاموشی سے گرد و پیش کا جائزہ لیتی رہی۔
پھر دوبارہ 3 منٹ بعد ہی ان کے قریب ایک گاڑی آ کر رکی جسے جولیانا فنٹز واٹر ڈرائیو کر رہی تھی۔ چلو اس گاڑی میں بیٹھ جاؤ، عمران نے نیچے اتر کر روزہ کے لیے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ روزہ نے مشینی انداز میں اس کی ہدایت پر عمل کیا تھا۔ جولیا نے عمران کو گھورتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ عمران پھر اپنی گاڑی میں آ بیٹھا۔ اب اس کا رخ عالمگیر روڈ کی طرف تھا۔ چوراہے سے مڑتے ہی اس نے ڈیش بورڈ کے ایک خانے سے ریڈی میڈ میک اپ نکالا اور اسے ناک پر فٹ کراتے ہوئے عقب نما آئینے پر نظر ڈالی۔ جاپانی بناوٹ والی سپاٹ آنکھوں کے نیچے یہ میک اپ کچھ کا کچھ ہو گیا۔ منگول نسل کے کسی چرواہے کی سی شکل نکل آئی تھی۔ گاڑی تیز رفتاری سے مسافت طے کرتی رہی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ ڈاکٹر شہریار کی کھوٹی کے سامنے رکی تھی۔ پاٹک پر ایک آدمی موجود تھا۔ اس نے عمران کو بڑے غور سے دیکھا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا گاڑی کے قریب آ گیا۔ عمران نے محسوس کیا کہ وہ ڈاکٹر شہریار کا چوکیدار نہیں ہے۔ چوکیدار کہاں ہے؟ اس نے پشتو میں پوچھا۔ آپ کون ہیں؟ پشتو ہی میں اس سے سوال کیا گیا۔ زری خان۔ حیدر گل کہاں ہے؟ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو، بہت ضروری کام ہے۔ اپنی کھوٹری میں ہے۔ عمران اپنی گاڑی سے اترتا ہوا بولا۔ چلو۔ عمارت کے اگبی پارک کے سرے پر سرونٹس کوارٹر واقع تھے۔ انہی میں سے ایک میں ڈاکٹر کا چوکیدار حیدر گل پڑا بخار میں تپ رہا تھا۔ حیدر گل، مجھے ڈاکٹر صاحب نے بھیجا ہے۔ کہاں ہے ڈاکٹر صاحب؟ حیدر گل نے اٹھنے کی کوشش کی۔ لیٹے رہو، پریشانی کی بات نہیں، وہ کل سے ایک ضروری کام میں مشغول ہیں، انہوں نے درویش خان کو بلایا ہے۔ یہ ہے درویش خان۔ حیدر گل نے اس آدمی کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا جو عمران کو یہاں تک لایا تھا۔ وہ عمران کو گھورتا ہوا بولا۔ ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں؟ عمران نے اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کے ساتھ چلا، لیکن اس کی آنکھوں سے بے اطمینانی جانک رہی تھی۔ وہ اپنے مضافاتی کھوٹی میں ہے۔ عمران نے درویش خان سے کہا، میرا خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، انہوں نے تمہیں بلایا ہے۔ ایسی کیا پریشانی ہے کہ 2 دن سے گھر والوں کو بھی پریشان کر رکھا ہے؟ درویش خان برائی ہوئی آواز میں بولا۔ بھائی میں نہیں جانتا، اور ہاں وہ کچھ خوفزدہ سے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کون ہیں؟ میں ان کا ایک قریبی دوست ہوں۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر عمران نے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ رحمان صاحب نے اچھی طرح اطمینان کر لیا تھا کہ فون کال عمران ہی کی تھی۔ اس کے بعد انہی کے ایک مشورے پر عمل کرنا پڑا تھا۔ ان سے صرف اتنا کہا گیا تھا کہ وہ اپنے دفتر سے ایک بند گاڑی میں کہیں لے جائے جائیں گے۔ رحمان صاحب پہلے ہی اکتاہٹ کا شکار تھے اور اس صورتحال سے چھٹکارا چاہتے تھے، اس لیے بے چارہ دفتر سے نکل کر اس گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ سفر آدھے گھنٹے تک جاری رہا۔ رحمان صاحب مسلح تھے۔ گاڑی سے اترے تو دایاں ہاتھ بغلی ہوسٹر پر تھا اور ڈرائیور انہیں ایک عمارت کی طرف لے جا رہا تھا جس کے چاروں طرف دور دور تک کھیت اور باغات پھیلے ہوئے تھے۔ رحمان صاحب قطعی اندازہ نہ لگا سکے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ بیٹے کی افتاد طبع سے بخوبی واقف تھے، اس لیے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر عمارت میں داخل ہو گئے۔ ڈرائیور انہیں کمرے میں پہنچا کر واپس چلا گیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئے۔ کمرے میں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ دفتن بائیں جانب سے ایک دروازے کا پردہ ہٹا اور ڈاکٹر شہریار کمرے میں داخل ہوا۔ تم؟ رحمان صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیٹھ جاؤ میرے دوست۔ ڈاکٹر شہریار کی آواز کانپ رہی تھی۔ رحمان صاحب اس میں کوئی تبدیلی محسوس کر رہے تھے۔ انہیں بیٹھنے کا کہتا ہوا وہ خود بھی بیٹھ گیا۔ رحمان صاحب متحیر تھے۔ انہیں قطعی علم نہیں تھا کہ عمران کے ذہن میں کیا ہے یا یہاں شہریار کی موجودگی کا کیا مقصد ہے، اور شہریار تو اب اس طرح گم سم بیٹھا ہوا تھا جیسے اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا احساس ہی نہ ہو۔ رحمان صاحب اسے مخاطب کرنے ہی والے تھے کہ ایک جاپانی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو ڈاکٹر؟ اس نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ میں بیٹھا ہوں، ڈاکٹر بکھلا کر بولا۔ اپنے کمرے میں جاؤ۔ بہت اچھا، ڈاکٹر کہتا ہوا اٹھا اور اسی دروازے سے نکلا چلا گیا جس سے لڑکی داخل ہوئی تھی۔ رحمان صاحب کا ہاتھ بغل کے نیچے ریوالور کے دستے پر پہنچ گیا۔ تم کون ہو؟ انہوں نے لڑکی کو مخاطب کیا۔ میں روزہ میکس ہوں جناب، وہ ان کے قریب پہنچ کر آہستہ سے بولی۔ عمران کہاں ہے؟ معلوم نہیں، ڈاکٹر کے سلسلے میں تشویش کی کوئی بات نہیں، اس پر آپ کے بیٹے نے وہی نسخہ آزمایا ہے جسے میرے ذریعے آپ پر آزمایا جانا تھا۔ اوہ، رحمان صاحب دم بخود رہ گئے۔ آئیے میرے ساتھ۔ ٹھہرو، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم روزہ میکس ہو؟ میں میک اپ میں ہوں جناب، آپ کے بیٹے۔ ٹھیک ہے چلو، رحمان صاحب نے کہا۔ انہوں نے اس کی آواز پہلے ہی پہچان لی تھی۔
لیکن مزید اطمینان کرنا چاہتے تھے۔ وہ انہیں دوسرے کمرے میں لائی اور ایک کھڑکی کے قریب آنے کا اشارہ کیا جس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ پردہ تھوڑا سا سرکایا گیا اور رحمان صاحب متحیر ہو گئے کیونکہ دوسرے کمرے میں ان کا ایک ہمشکل صوفے پر بندہ پڑا تھا۔ ذرا برابر بھی تو فرق نہیں تھا۔ رحمان صاحب کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اپنا تصور دیکھ رہے ہوں۔ وہ روزہ کی طرف مڑے ہی تھے کہ اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ رحمان صاحب اپنے ہمشکل کو پھر دیکھنے لگے۔ دفتن اسی کمرے کا پردہ ہٹا اور ڈاکٹر شہریار ایک پٹھان کے ساتھ اندر داخل ہوا جو اپنے روایتی لباس میں کوئی بڑا جاگیردار معلوم ہو رہا تھا۔ ارے! پٹھان رحمان صاحب کے ہمشکل پر نظر پڑتے ہی بھونچا رہ گیا، پھر ڈاکٹر شہریار سے بغلگیر ہوتا ہوا بولا، یہ کام کیا ہے تم نے ڈاکٹر، $1,00,000 والا، اور یہ $1,00,000 سوئٹزرلینڈ میں اپنے لیے محفوظ سمجھو۔ پٹھان بڑی روانی سے انگریزی بول رہا تھا، کسی اہل زبان کی طرح۔ رحمان صاحب کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں۔ دوسرے کمرے میں ان کا ہمشکل بے حس و حرکت پڑا تھا۔ مگر یہ کیوں کر ممکن ہوا؟ پٹھان نے ہمشکل کی طرف ہاتھ اٹھا کر پوچھا۔ کافی میں خواب آور دوا دے کر باندھ لیا، ڈاکٹر بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ وہ پٹھان کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ پٹھان آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس صوفے کے قریب پہنچا جس پر رحمان صاحب کا ہمشکل بندہ ہوا تھا۔ مسٹر رحمان، وہ تنگ کر بولا، اس وقت بیریفان تم سے مخاطب ہے۔ ہمشکل خوفزدہ انداز میں پلکیں چپکاتا رہا۔ کیا یہ نام تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ بیریفان سرد لہجے میں بولا، لیکن ہمشکل پہلے ہی کی طرح دم بخود پڑا رہا۔ سنو، میں نے تمہیں مہلت دی تھی، ورنہ تمہارے گھر کا ایک ایک فرد میری درندگی کا شکار ہو جاتا۔ ہو سکتا ہے تمہارے چالاک بیٹے نے کسی طرح اس کتے پر قابو پا لیا ہو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ میں جس کتے کو بھی چاہوں 12 گھنٹے میں درندہ بنا سکتا ہوں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر رحمان صاحب نے اپنے ہمشکل کی بھرائی ہوئی آواز سنی۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ کاغذات جو تم نے 3 سال پہلے پرتگالی بلیک میلر سلوارا سے حاصل کیے تھے۔ نہیں تو پھر تمہیں میرے متعلق وہ باتیں کیسے معلوم ہوئی تھی جن کا ذکر تم نے ڈاکٹر شہریار سے کیا تھا؟ ہمشکل نے پھر چپ سادھ لی۔ اچھی بات ہے، میں دیکھوں گا کہ تم کب تک اپنی زبان بند رکھتے ہو۔ شاید تم پروفیسر میکس اور فرسٹ سیکرٹری کا انجام بھول گئے۔ ان بیچاروں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ ہمشکل نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ انہیں بھی مجھ پر شبہ ہو گیا تھا، اور میں ایسے کسی آدمی کو زندہ دیکھنا پسند نہیں کرتا جو میری تہ تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ رحمان صاحب روزہ کی طرف مڑے، لیکن اب وہ وہاں نہیں تھی۔ انہوں نے طویل سانس لی اور بغلی ہوسٹر سے ریوالور نکال لیا۔ دوسری طرف بیریفان کہہ رہا تھا، مجھے وہ کاغذات ملنے چاہیے مسٹر رحمان، ورنہ ہر روز تمہارے گھر کا ایک ایک فرد درندگی کا شکار ہوتا رہے گا۔ اور روزہ میکس کہاں ہے؟ میں یہاں ہوں کتے۔ دوسرے کمرے کے کسی گوشے سے روزہ میکس کی آواز آئی اور بیریفان اچھل پڑا۔ روزہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی سامنے آئی۔ وہ اپنی اصلی ہیئت میں تھی اور 0.25 کا پستول اس کے ہاتھ میں تھا۔ کیا مطلب؟ بیریفان تہیہ زدگی کے عالم میں بولا، تم نے میرے اس باپ کو مار ڈالا جس نے ہر قدم پر تمہارا ساتھ دیا تھا۔ ارے وہ تو، بیریفان ہنس پڑا، ہنستا رہا، پھر بولا، میں اس شخص کو مرعوب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے رحمان صاحب کے ہمشکل کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تم جھوٹے ہو، اپنے ملک میں تم میرے باپ کے ساتھ ایسی حرکت کرنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں تم نے ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہے تھے۔ میرے باپ کی موت کی ذمہ داری یہاں کی حکومت کے سر جاتی اور تم میرے ذریعے رحمان صاحب پر برین فکسر آزما کر ان سے کاغذات حاصل کر لیتے۔ میں اب بھی یہی کروں گا کتیا کی بچی۔ یک بیک بیریفان بڑک اٹھا۔ دفتن رحمان صاحب نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کر کہا، تم اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کرو گے۔ میرا نشانہ کسی بھی حال میں خطا نہیں ہوتا۔ بیریفان بکھلا کر آواز کی طرف مڑا۔ اس کے حلق سے بے ساختہ قسم کی آواز نکلی تھی۔ کبھی وہ رحمان صاحب کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی ان کے ہمشکل کی طرف۔ روزہ نے زوردار کہکہا لگایا اور بولی، تمہارا برین فکسر ضائع نہیں ہوا؟ کیا مطلب؟ بیریفان بوقت بولا، ڈاکٹر اسی کے زیر اثر ہمارے مشوروں پر عمل کر رہا ہے۔ کمرے میں عمران کی آواز گونجی۔ وہ سامنے والے دروازے میں کھڑا احمقانہ انداز میں ہنسے جا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم لوگ میرے خلاف کچھ بھی ثابت نہ کر سکو گے۔ بیریفان نے سنبھالا لینے کی کوشش کی۔ تمہاری ساری بکواس ریکارڈ ہو چکی ہے، عمران بولا، اور تم یہاں غیر قانونی طور پر داخل ہوئے ہو۔ اب یہ کھیل ختم کرو۔ رحمان صاحب گرجے، اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال دو، تم لوگ پچھتاؤ گے۔ بیریفان بھی اونچی آواز میں بولا،
نہیں، ایسی کوئی بات نہ ہوگی۔ سناٹے میں ایک نئی آواز ابھری اور عمران کے عقب سے غیر ملکی سفیر نمودار ہوا۔ سفیر کے ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کا جوڑا تھا۔ اچھی بات ہے، بیریفان پرسکون لہجے میں بولا، آؤ اور مجھے ہتھکڑیاں پہنا دو۔ نہیں، روزہ بول پڑی، کوئی اس کے قریب نہ جائے ورنہ زندہ نہیں بچے گا۔ بیریفان نے کہا لگایا اور روزہ کہتی رہی، اسے گولی مار دینا ہی مناسب ہوگا۔ نہیں، رحمان صاحب بولے، اسے گرفتار کرو۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، بیریفان غرایا، مجھے ہاتھ لگانے والا زندہ نہیں رہے گا۔ عمران اسی دوران میں کسی طرف کھسک گیا تھا۔ میں تمہارے ہتھکڑیاں لگاؤں گا، سفیر نے سخت لہجے میں کہا، تم مجھے بھی دھمکیاں دیتے رہے تھے۔ ٹھہر جاؤ، روزہ چیخی، تم اس کے قریب پہنچتے ہی زہریلی سوئی کا شکار ہو جاؤ گے۔ لڑکی، میں تم سے سمجھ لوں گا، بیریفان دان پیس کر غرایا۔ ٹھیک اسی وقت کسی طرف سے ایک رسی بیریفان پر گھری، وہ لڑکھڑایا اور چھت کی طرف اٹھتا چلا گیا۔ اس کی کمر رسی کے پھندے میں جکڑی ہوئی تھی۔ بالآخر روشن دان کے قریب پہنچ کر وہ فضا میں جھولنے لگا۔ روشن دان سے گزر کر دوسری طرف نکل جانے والی رسی شاید کہیں باندھ دی گئی تھی۔ پھندے کی گرہ ایسی جگہ تھی کہ بیریفان اسے ہاتھ لگانے سے قاصر تھا۔ وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر دھاڑتا رہا۔ اسی شام رحمان صاحب گھر پر عمران کے منتظر تھے۔ روزہ انہی کے ساتھ تھی۔ آپ اپنے بیٹے کو کچھ دنوں کے لیے کسی دماغی ہسپتال میں داخل کرا دیجئے، اس نے رحمان صاحب سے کہا۔ کیوں؟ رحمان صاحب کا لہجہ بے حد خشک تھا۔ کیا آپ اسے صحیح دماغ سمجھتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ آخر اس ڈرامے کی کیا ضرورت تھی؟ جس وقت اس نے بیریفان پر قابو پایا تھا اسی وقت ہتھکڑیاں ڈال دی ہوتی۔ وہ بالکل صحیح الدماغ ہے اچھی لڑکی، رحمان صاحب آہستہ سے بولے۔ اس نے گھڑاک اس لیے پھیلایا تھا کہ تم بھی مطمئن ہو جاؤ اور سفیر بھی صحیح حالات سے واقف ہو جائے، ورنہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ بیریفان گرفتار ہونے کے بعد ان سب باتوں کو اعتراف کر لیتا؟ روزہ کسی سوچ میں پڑ گئی، پھر سر ہلا کر بولی، آپ ٹھیک کہتے ہیں، اس نے مجھے یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ میرا باپ ڈیوڈ ہکسر اور یہاں کی حکومت کے مابین سازش کا شکار ہوا ہے۔ اسی طرح انقلابی پارٹی کے سارے ارکان ایک ایک کر کے ختم کرا دیے جائیں گے۔ اگر وہ سب ہمارے ملک میں مارے گئے تو عوام ڈیوڈ ہکسر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ بہرحال اب تم مطمئن ہو گئی؟ جی ہاں، آپ کا اور آپ کے بیٹے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر وہ پاگل نہیں ہے تو بہت عظیم ہے۔ کیا مطلب؟ وہ کسی کی بے بسی سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ میں اسے ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ رحمان صاحب کی آنکھوں میں عجیب سی چمک لہرائی جسے احساس فخر کے اظہار کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر روزہ نے کہا، کیا یہ ممکن نہیں کہ مجھے یہاں کی شہریت مل جائے؟ اب میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ ایک بار تمہیں واپس جانا پڑے گا، اس کے بعد کوشش کی جائے گی کہ تمہیں یہاں کے حقوق شہریت مل جائیں۔ روزہ پھر کسی سوچ میں پڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر بولی، سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر آپ کے ملک کا آدمی بیریفان کے چکر میں کیوں پڑ گیا؟ ڈاکٹر شہریار بہت دنوں تمہارے ملک میں رہ چکا ہے۔ رحمان صاحب طویل سانس لے کر بولے، اس زمانے میں وہ بالکل مفلس تھا، محنت مزدوری کر کے تعلیم حاصل کرتا رہا تھا۔ اس وقت اسے سارے دنیا کی انقلابیوں سے ہمدردی تھی، لیکن جب خود صاحب جائیداد ہو گیا تو پھر بیریفان اسے صرف ایک دوست کی حیثیت سے یاد رہ گیا، اور مزید ہوس نے اسے اس راہ پر ڈال دیا۔ اگر بیریفان مجھ پر قابو پا لیتا تو $1,00,000 اس کے تھے۔ بلیک میلر سلوارہ کا کیا قصہ تھا؟ سلوارہ جاسوس بھی تھا اور بلیک میلر بھی۔ ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھوں اپنی گرفتاری سے پہلے وہ بیریفان کو بلیک میل کر کے اسے بڑی بڑی رقومات وصول کرتا رہا ہو۔ بہرحال بیریفان سے متعلق کاغذات اسی کے قبضے سے برآمد ہوئے تھے۔ دفتن باہر سے آواز آئی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ رحمان صاحب کا خوشگوار موڈ بدل گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے عمران کی آواز نے مشینی طور پر انہیں تغیر سے دوچار کر دیا ہو۔ آ جاؤ، وہ غرائے۔ عمران کمرے میں داخل ہوا اور سر جھکائے کھڑا رہا۔ بیٹھ جاؤ۔ جی بہت اچھا، اس نے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ اب تم لڑکیوں میں جاؤ، رحمان صاحب نے روزہ سے کہا، اور وہ عمران کو گھورتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ میرا ہمشکل کون تھا؟ رحمان صاحب نے خشک لہجے میں پوچھا۔ ایک خاص آدمی جو اس وقت تک اس واقعے کو بالکل بھول چکا ہوگا، عمران مسمیسی صورت بنا کر بولا۔ ویسے سفیر نے اعتراف کر لیا ہے کہ بیریفان اسے دھمکیاں دیتا رہا ہے۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ آپ کسی طرح سفارت خانے کی عمارت تک پہنچیں اور وہ آپ پر برین فکسر آزمائے۔ اور جناب اعلیٰ، روزہ نے ہمیں ایک بہت بڑے خطرے سے آگاہ کیا تھا۔
اگر ہم میں سے کوئی بھی اس کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتا تو سیدھا عدم آباد ہی جا پہنچتا۔ کیوں؟ شلوار و قمیض کے نیچے اس نے پاور ہاؤس پہن رکھا تھا۔ کیوں بکواس کر رہے ہو؟ ایک چھوٹی سی پریشر مشین جس میں زہریلی سوئیاں بھری ہوئی تھی اس پاور ہاؤس سے اٹیچ تھی، اور مختلف جگہوں پر مختلف بٹن تھے جن میں سے کسی پر بھی ہلکا سا دباؤ پڑنے پر سوئیاں نکلتی اور آس پاس کے لوگوں کو سلاتی چلی جاتی۔ تو تم نے اسے سر سلطان کے حوالے کر دیا؟ جی ہاں، مجبوری تھی، انہی کے محکمے کا کیس تھا، عمران نے کہا اور چور نظروں سے رحمان صاحب کی طرف دیکھنے لگا۔ رحمان صاحب کھڑکی کے باہر دیکھتے رہے۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو اور آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آ رہا ہو تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والے کہانی اور ناولوں سے لطف اندوز ہوتے رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔